ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ سجدہ تلاوت کے سلسلے چل رہی تھی کہ سجدہ تلاوت قرآن میں کتنے ہیں، اور ان پہ گفتگو ان کے مسائل سے آشنا ہو رہے تھے۔ پہلی تو یہ کہ میں نے عرض کیا کہ 15 سجدے ایسے ہیں قرآن میں کہ جو 15 آیتیں ایسی ہیں جو سجدہ تلاوت کہلاتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا جو ہے انسان کے لیے اللہ نے رکھا ہے، سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ 15 سجدوں میں سے 11 سجدے ایسے ہیں جو مستحب ہے، اور مستحب کا ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا کہ مستحب یعنی وہ کام کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو، یعنی ثواب میں آپ کے اضافہ ہوگا، کمی واقع نہیں ہوگی، یعنی جتنا ثواب، مثال کے طور پر آپ کو جو ہے جہاں پر اگر ہم نے کام کیا، ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم کہیں جاب کر رہے ہیں اور ہماری ایک جو ہے سیلری فکسڈ ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ فکسڈ ہے۔ اب ہم اگر اوور ٹائم کرتے ہیں تو اوور ٹائم کا جو ہے جو پیسہ ہوتا ہے وہ بونس کہلاتا ہے، تو یہ مستحب یعنی بونس اوور ٹائم، جس کو اللہ نے واجب قرار نہیں دیا، لیکن اس کے بعد اس کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب الگ سے کرے گا، اور وہ جو اصل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا اس کے اندر ہم کو پیسہ ملتا ہے، یعنی اس طریقے سے اوور ٹائم کرنے کا ہم کو پیسہ زیادہ کوانٹٹی میں ملتا ہے، ویسے مستحبات میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ 11 سجدے ایسے جو مستحب ہے، اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے، نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا خالی بس۔ البتہ 4 سجدے ایسے ہیں قرآن میں کہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ واجب ہے۔ واجب کا ڈیفینیشن بتایا، واجب یعنی ہر وہ کام کہ جس کو کرنا ضروری ہے اور نہ کرنے پر سوال ہوگا، یعنی کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں عذاب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی کیوں نہیں کیا گیا، اور وجہ معقول نہ ہوگی تو ڈنڈے بھی پڑیں گے۔ تو یہ جو ہے واجب کی جو ہے تعریف ہے۔ تو 4 سجدے ایسے واجب ہے۔ کون کون سے پارے میں ہیں سجدہ؟ یہ جو 4 آیتیں ہیں جی، 21، 24، 27 اور 30، یہ 4 پارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے 4 سجدے واجب رکھا گیا ہے۔ اب آئیے آج جو ہم گفتگو کریں گے مستحبات کی، کہ سجدہ تلاوت قرآن کے مستحب مقامات، اور کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم کو جو ہے مستحب سجدے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ 11 مقام ہیں سجدہ تلاوت کا انجام دینا مستحب شمار کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک اعراف جب عبارت یہ پہنچتے ہیں وَلَهُ يَسْجُدُونَ، تو آیت نمبر 206 پر پہنچے، اور سورہ مبارک رات جب عبارت بالغدوات، یعنی یہ آیت نمبر 15، میں آیت نہیں پڑھوں گا، آیت نمبر 15 پر پہنچے تو سجدہ کرنا مستحب ہے۔ پہلی کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 206۔ دوسری کون سی آیت ہے؟ سورہ رعد، سورہ رعد کی آیت نمبر 15۔ اور تیسرے کیا ہے؟ سورہ نحل، سورہ نحل کی آیت نمبر 50۔ اور چوتھے کون سی ہے؟ سورہ مبارک اسراء، ٹھیک ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 109۔ پانچویں کون سی ہے؟ سورہ مریم، سورہ مریم میں آیت نمبر 58، یہ پانچویں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارک حج، سورہ حج میں بھی ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد سجدہ مستحب ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 18 نمبر کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا، سورہ مبارک حج میں ایک اور آیت ہے، ایک ہے 18، ایک ہے 77، یعنی 77، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 60، اور پھر سورہ مبارک نمل، نمل جو سورہ ہے چونٹی کے نام سے، اس کے اندر بھی آپ کو کیا ہے؟ مستحب ایک آیت رکھی گئی ہے سجدے کے لیے، 26 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سورہ مبارک صاد، جس کے اندر آیت نمبر ہے 24، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ انشقاق، جس کی آیت نمبر ہے 21۔ بلکہ بہتر ہے کہ ہر اس آیت پر جس میں سجدے کا ذکر ہوا ہو جب پہنچے سجدہ تلاوت انجام دے۔ یہ جو آیتیں ہیں میں نے جو عرض کیا آپ کو، یہ 11 آیتیں، یہ ہر سورہ میں ایک الگ الگ جو ہے عنوان سے رکھا۔ سورہ اعراف ہے، سورہ نمل ہے، اور سورہ جو ہے فرقان ہے، سورہ حج ہے، اور سورہ مریم ہے۔ تو ان سوروں کے علاوہ بھی جن سوروں میں یا جن آیتوں میں سجدے کا وَمَن يَسْجُدُونَ،
ٹھیک ہے، یا فسجدوا الا ابلیس، تو جہاں پر بھی سجدے کا تذکرہ آئے مستحب ہے کہ وہاں پر انسان سجدے تلاوت کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنے ان 11 آیتوں پر اللہ ثواب